بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قبر تیار ہو جائے تو اس کے بعد ایک آدمی میت کے سرہانے کی جانب کھڑا ہو کر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھے گا ہم المفلحون تک، الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، اور دوسرا آدمی میت کے پاؤں کی جانب کھڑا ہو کر سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے شروع کر کے آخر تک وہ پڑھے گا۔ تو اگر دو آدمی میسر نہ ہو سکیں تو ایک ہی آدمی میت کے پہلے سرہانے کی جانب کھڑا ہو کر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھے، پھر وہی آدمی میت کے پاؤں کی جانب کھڑا ہو کر دوسرا سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے آخر تک وہی پڑھے۔ اگر میت کی قبر کی مٹی خشک ہو، بہت زیادہ خاکہ نما ہو، تو پھر اس کے اوپر آپ پانی ڈال سکتے ہیں۔ اگر مٹی تر ہو اور موٹی مٹی ہو کہ اڑنے کا خدشہ نہ ہو اور ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر اس کے اوپر پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ تو پانی اسی وقت چھڑکاؤ کر سکتے ہیں پانی کا جب مٹی خاکہ نما ہو، اس کے اڑنے کا خطرہ ہو تو پھر آپ مٹی کے اوپر آپ پانی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ قبر تیار ہو جائے، آپ نے رکوع پڑھ لیا، تو اس کے بعد پھر دعا کا عمل ہے۔ اس کے بعد قبلے کی جانب رخ کر کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کی فراغت کے بعد اتنی دیر وہاں پر کھڑا رہنا ہے، میت کی ایصال ثواب کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے اور تلاوت کلام پاک کرنی ہے، زبانی جو کچھ آپ کو آتا ہے کہ جتنی دیر ایک اونٹ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت تیار ہو سکے، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، اتنی دیر آدھا گھنٹہ تک کم از کم آپ نے وہاں پر رکنا ہے تاکہ میت کے ایصال ثواب کے لیے وہاں پر کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد میت کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرنی ہے کہ جو منکر نکیر اس وقت سوال کر رہے ہوں گے کہ من ربک کا، کہ تیرا رب کون ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو اس وقت وہ جو سوال کر رہے ہوں گے اس کی ثابت قدمی کے لیے تاکہ وہ صحیح جواب دے سکے، یہ آخرت کی منازل میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ اسے فرمایا کہ مٹی کا ڈھیر یا گڑھا نہ سمجھو، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، تو اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ وہ ثابت قدم رہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔